السلام علیکم معزز سامعین و ناظرین، آئیے سنتے ہیں آخری خلیج قسط نمبر 10۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ یونانی سرحدیں قریب تر آنے لگی تھی۔ زرکسیس کے مزاج کی فرونت میں مزید اضافہ ہونے لگا۔ اپنی مطلب براری کے لیے اس کے پراسرار خوابوں کا سلسلہ بھی بلا تعطل جاری تھا۔ وہ ذہنی کجی کے اس مقام تک پہنچ چکا تھا جہاں اس نے اپنی ذات کو مکمل طور پر خدائی نمائندہ تسلیم کر لیا۔ کثیر سپاہ کا نظارہ اس احساس تقویت کو کئی گنا شدت سے پروان چڑھانے لگا۔ اس کے مصاحبین میں اب کوئی بھی ایسا فرد نہ تھا جسے حقائق سے روشناس کراتا۔ وہ ہر جانب سے خوش آمدی، خود غرض، جاہ طلب اور موقع پرست افراد میں گھرا تھا۔ ارتاباس کو سوسہ بھجوایا جا چکا تھا۔ اب وہ کلی طور پر ماردونیس اور اومانوکریتس کی چرب زبانی سے اپنی سماعتیں بخوشی زہر آلود کر لیا کرتا۔ اسی اثناء میں جب لشکر کی گنتی اور صف بندی مکمل ہو گئی تو زرکسیس کا دل ایک بار پھر اپنے افواج کا معائنہ کرنے اور مسلح سپاہیوں کے جوش و خروش کی اثر نو جانچ کے لیے مچلنے لگا۔ وہ اپنے پرشکو رتھ پر سوار ہو کر سبھی اقوام کے دستوں کے پاس گیا اور ان سے مختلف سوالات کا آغاز کر دیا۔ اس کے خصوصی منشی تمام جوابات مصفر انداز میں لکھتے رہے۔ سرشاری اور خود ستائشی کی طلب بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ پیدل اور گھڑ سوار فوج کے ایک ایک کونے سے دوسرے کونے تک کا دورہ کرنے کے بعد رتھ سے اتر کر سڈونی کشتی میں سوار ہو گیا۔ طلائی چھتر تلے بیٹھ کر وہ بحری جہازوں کی قطاروں سے گزرتے ہوئے ان کے لمس اور موجودگی سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ مرمت کے بعد جہازوں کو سمندر میں ڈال دیا گیا تھا۔ زرکسیس ذاتی اطمینان کے لیے سابقہ انداز میں سوالات کر کے اپنے منشیوں کو جوابات لکھواتا رہا۔ اس کے حکم پر کپتان نے اپنے جہازوں کو ساحل سے تقریباً 400 فٹ دور لے جا کر زمین کی طرف منہ کر کے ایک ہی قطار میں کھڑا کر دیا۔ عرشوں پر جنگجو افراد کی دید نے زرکسیس کی آنکھوں میں گہری چمک پیدا کر دی۔ بہت خوب، بہترین، لاجواب۔ گستاخ یونانیوں کی تباہی ان کا مقدر بن چکی ہے۔ میں خدا کا برگزیدہ نمائندہ ہوں۔ مجھے اس جنگ میں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ وہ تکبر سے اپنے بازو بلند کیے جہازوں کے درمیانی خلا میں کشتی پر گھوم پھر کر بیڑے کا معائنہ کرنے لگا۔ اس جانچ پڑتال سے فراغت پاتے زرکسیس واپس ساحل پر اترا تو اس کے ذہن میں ایک خیال بجلی کسی کونے کی مانی لپک اٹھا۔ دیماراتس ابن ارسطون نامی جلاوطن یونانی کو میرے سامنے حاضر کرو۔ اسے اپنے محافظوں کو حکم دیا۔ دیماراتس خود بھی ایک مدت سے زرکسیس کے ایسے کسی بلاوے کا منتظر تھا۔ اسے علم تھا کہ اپنی شان و شوکت کی نمائش اور یونانی کمزوریوں کے بارے میں گہری معلومات لینے کے لیے فارسی بادشاہ کو اس کی یاد ضرور آئے گی۔ وہ پورے اعتماد انداز میں زرکسیس کے پاس جا پہنچا۔ دیماراتس، وقت آ گیا ہے کہ تم عظیم شہنشاہ داریوش کے احسانوں کا بدلہ چکاؤ۔ اس نے گہری نظروں سے یونانی کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ میں اس موقع کے لیے جانے کب سے منتظر ہوں۔ دیماراتس نے عاجزی سے کہا۔ تم ایک یونانی ہو۔ میں نے تمہارے علاوہ چند دیگر یونانیوں سے بھی گفتگو میں سنا ہے کہ تم ایک ایسے شہر کے رہنے والے ہو جو مقدونی سرزمین میں بہت طاقتور سمجھا جاتا ہے۔ جی ہاں خداوند، میں اسپارٹا ریاست کو اپنے ہاتھ کی لکیروں کی مانند جانتا ہوں۔ میں ہر قیمت پر یونان کو عظیم فارس کا حصہ بنانا چاہتا ہوں۔ کیا تمہاری رائے اور تجربے کے مطابق یونانی میرے حملے کی دفاع کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ اگر تمام یونانی اور مغرب کے سبھی بربری بھی میرے خلاف یکجا ہو جائیں تو فارسی الغار کا سامنا نہیں کر سکتے۔ ان کا ذہن یکسو نہیں ہے۔ سوچ میں یکسوئی سے محروم دشمن کبھی فتح حاصل نہیں کر سکتا۔ اے عظیم شہنشاہ، میرے پاس آپ کے اس سوال کا بھرپور جواب ہے، لیکن اس سے قبل میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ اصل حقائق سے واقف ہونا چاہتے ہیں یا محض اپنی تسکین کے لیے ایسا پوچھ رہے ہیں؟ دیماراتس نے ادب سے کہا۔ مجھے سچائی درکار ہے یونانی۔ حقائق خواہ کتنے ہی تلخ کیوں نہ ہو، میں ان کی بنیاد پر تمہیں کبھی ناپسندیدہ نہیں سمجھوں گا۔ تم صرف یہ بتاؤ کہ یونانی سرزمین کبھی غلامی کی بیڑیوں میں کیوں نہیں جکڑی گئی؟ زرکسیس کے یقین دلانے کے باوجود دیماراتس غیر مطمئن تھا۔ ایک طویل عرصے سے فارسی لشکر کے ساتھ سفر کرتے ہوئے بادشاہ کے مزاج کو اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ تاہم اس وقت یونان کے لیے رنجش اور کدورت کی وجہ سے وہ کسی بھی احتیاط کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس اعتماد اور مجھ پر پہلے سے موجود احسانات کی وجہ سے میں آپ کو اپنی سرزمین کے متعلق مکمل حقائق بتاؤں گا۔ میرے وطن میں احتیاط ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے۔ غیر معمولی بہادری ہماری ایک حلیف ہے جسے دانائی اور سخت تربیت و قوانین کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اسی شجاعت نے ہمیں غلامی سے ہمیشہ محفوظ رکھا ہے۔ یونانی باشندے کسی بھی دوسری سرزمین کے رہائشیوں سے زیادہ بہادر ہیں۔ میرا تعلق اسپارٹا سے ہے، اس لیے میں ان کے متعلق زیادہ گہری معلومات رکھتا ہوں۔ لیسیڈیومونی کسی بھی صورت آپ کی شرائط قبول نہیں کریں گے۔ جنگ ان کا اولین فیصلہ ہوگا۔ معزز سامعین حضرات، زرکسیس کی یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔